دوستو، اگر آپ کو کتابوں سے دلچسپی ہے یا آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے پاولو کویلو کا نام ضرور سنا ہوگا، کیونکہ یہ دنیا کے تمام سلیبائی میں شامل ہے۔ الکیمسٹ 1988 میں لکھا گیا، لیکن اس کا اثر آج بھی باقی ہے اور رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ اب بھی گڈ ریڈز میں اس کی ریٹنگ ہائیسٹ پر ہے۔ آئیے اس کی کہانی سنتے ہیں اور اس میں جو علامتیں استعمال ہوئیں اور جو آپ کے سلیبائی میں سوالات آ سکتے ہیں، اس حوالے سے آج ہم اس کا انالیسس بھی کریں گے۔ اس ویڈیو سے آخر تک جڑے رہیے تاکہ آپ اگر بحث کر رہے ہیں ناولز کی تاریخ پر، کسی ناول پر یا دی الکیمسٹ پر، تو آپ آسانی سے بحث میں حصہ لے سکتے ہیں اور بحث کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اپنا کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں۔ یا اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے پیپر میں کس حوالے سے سوال آ سکتا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ الکیمسٹ پاولو کویلو کی ایک فلسفیانہ کتاب ہے جو حکمت، مسحور کن اور حیرت انگیز کہانیوں کو ملا کر ایک متاثر کن قصہ بیان کرتی ہے۔ یہ کہانی ایک نوجوان اندلسی چرواہے سانتیاگو کے گرد گھومتی ہے جو اپنے خوابوں کی پیروی کرتے ہوئے مصری اہرام میں چھپے خزانے کی تلاش میں نکلتا ہے۔ سانتیاگو، جسے بار بار خواب آتے ہیں کہ مصری اہرام کے پاس خزانہ چھپا ہوا ہے، اس خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ایک جپسی نجومی کے پاس جاتا ہے، یعنی ایک خانہ بدوش نجومی خاتون ہے، اس کے پاس جاتا ہے۔ نجومی اسے بتاتی ہے کہ یہ خواب واقعی پیشگوئی ہے اور اسے اہرام کے پاس خزانہ ملے گا۔ ابتدا میں شکوک و شبہات کا شکار سانتیاگو اس کو بعد میں ایک بوڑھے بادشاہ میلزیدک، سیلم کا بادشاہ ہے، جو اس کے ذریعے یقین دلایا جاتا ہے، جو اسے بتاتا ہے کہ یہ اس کے ذاتی لیجنڈ ہے، یعنی اس کی ذاتی آپ بیتی ہے، کہانی ہے، یا اس کی زندگی کا روحانی مقصد ہے کہ وہ اس خزانے کو تلاش کرے۔ یعنی سانتیاگو کو اپنی زندگی کا مقصد مل گیا اور اب وہ اس کی تلاش میں نکلے گا۔ میلکیزیدک اسے جادوئی پتھر اوریم اور تھمیم دیتا ہے تاکہ وہ ان علامتوں کو سمجھ سکے۔ دوستو، ان پتھروں کی علامات کو ہم آخر میں ڈسکس کریں گے۔ سانتیاگو اپنی بھیڑیں فروخت کر دیتا ہے اور پیسوں کا استعمال کرتے ہوئے شمالی افریقہ کے شہر تنجیر کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ وہاں پہنچ کر ایک چور اس کا سارا پیسہ چوری کر لیتا ہے اور وہ خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ حوصلہ نہ ہارتے ہوئے سانتیاگو ایک مقامی کرسٹل مرچنٹ کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سانتیاگو کی جدت اور عزم کے باعث مرچنٹ کا کاروبار خوب پھلتا پھولتا ہے۔ مرچنٹ اپنی زندگی سے مطمئن ہوتا ہے اور اپنے خواب یعنی مکہ کی زیارت کو پورا نہیں کر پاتا۔ سانتیاگو مرچنٹ سے سبق سیکھتا ہے کہ آرام دہ ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے اور وہ اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے۔ سانتیاگو ایک قافلے میں شامل ہوتا ہے جو صحرائے صحارا کو عبور کرتے ہوئے مصر کی طرف جا رہا ہوتا ہے، جہاں وہ ایک انگریز سے ملتا ہے جو الکیمسٹ بننے کی تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ انگریز سانتیاگو کو کیمیا گری کے تصورات سے متعارف کرواتا ہے، خاص طور پر یہ خیال کہ تمام تخلیق ایک واحد قوت سے چلتی ہے۔ وہ الکیمسٹ کی تلاش میں ہے جو الفیوم نخلستان میں رہتا ہے اور 200 سال کا ہے۔ سانتیاگو کو ایک خوبصورت لڑکی فاطمہ سے محبت ہو جاتی ہے جو وہاں رہتی ہے۔ وہ اس سے شادی کا کہتا ہے، لیکن فاطمہ اصرار کرتی ہے کہ سانتیاگو پہلے اپنے سفر کو مکمل کرے، یعنی اپنا مقصد پورا کرے اور اپنا خزانہ تلاش کرے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ راستے میں اپنے مقصد کی تلاش میں کس کس طرح سے رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں، جو انسانی بھی ہو سکتی ہیں، دولت کی صورت میں بھی یا لٹنے کی صورت میں بھی، جیسے اس کا سامان بار بار چوری ہوگا۔ وہ اسے یقین دلاتی ہے کہ وہ اس کے واپس آنے کا انتظار کرے گی۔ سانتیاگو ایک طاقتور 200 سال پرانے الکیمسٹ سے ملتا ہے جو کائنات کے رازوں سے واقف ہوتا ہے۔ الکیمسٹ سانتیاگو کو اس بات کا ادراک کرنے میں مدد دیتا ہے کہ اس کا مقصد صرف مادی خزانہ نہیں بلکہ روحانی روشنی اور خود شناسی بھی ہے۔
وہ سانتیاگو کو روح کی دنیا کے بارے میں سکھاتا ہے جو فطرت کی تمام چیزوں کو باندھتی ہے، اور اسے اپنے دل میں بات چیت کرنے اور اس سے سیکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ احرام کے قریب پہنچ کر یعنی مصر پہنچ کر سانتیاگو کو جنگجوؤں کے ایک قبیلے نے پکڑ لیا، یعنی مقصد کے بہت قریب پہنچ کر بھی لوگ آپ کا پیچھا کریں گے۔ اپنی جان بچانے کے لیے اسے ہوا میں تبدیل ہونا پڑتا ہے۔ الکیمسٹ کی کامیابی، الکیمسٹ کی رہنمائی اور روح کی دنیا کے بارے میں اپنی نئی فہم کی مدد سے سانتیاگو کامیابی سے ہوا میں تبدیل ہو جاتا ہے، جو جنگجوؤں کو حیران کر دیتا ہے، یعنی وہ اپنی روحانی طاقت کا استعمال کرتا ہے اور اس کی رہائی کو یقینی بناتا ہے۔ آخرکار سانتیاگو احرام تک پہنچتا ہے اور خزانہ تلاش کرنے میں کھدائی شروع کرتا ہے، لیکن کچھ ڈاکو اسے پکڑ کر اس کا سارا سونا چرا لیتے ہیں۔ قسمت کے الٹ پھیر میں ایک ڈاکو اپنے خواب کا ذکر کرتا ہے کہ وہ ایک خزانہ تلاش کرے گا جو اسپین کے ایک برباد چرچ میں دفن ہے، جہاں ایک چرواہا سوتا تھا۔ سانتیاگو کو اصل خزانے کی جگہ کا علم ہوتا ہے۔ واپس اندلس کے چرچ میں جہاں اسے اپنا پہلا خواب آیا تھا، وہیں پہنچ کے اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا خزانہ وہیں موجود ہے جہاں ہم اس وقت موجود ہیں۔ صرف اور صرف ہمیں خود شناسی کے علم سے واقف ہونا ہے۔ آئیے اس کا اختتام دیکھتے ہیں۔ چرچ واپس پہنچ کر سانتیاگو درخت کے نیچے ایک صندوق میں جواہرات اور سونا پاتا ہے، جہاں اس نے اپنا پہلا خواب دیکھا تھا۔ اسے آخرکار سمجھ آتی ہے کہ خزانہ صرف مادی دولت نہیں، بلکہ سفر خود اور اس دوران سیکھے گئے اسباق ہیں۔ یعنی زندگی میں صرف دولت نہیں بلکہ روحانی سفر ہی سب کچھ ہے۔ اور آخر میں اسے یہی پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی دولت لٹ جاتی ہے، کبھی چور کبھی لٹیرے کسی بھی صورت میں لوٹ لیتے ہیں، لیکن اس کے سیکھے گئے سبق ہمیشہ ساتھ رہیں گے اور آخرت تک ساتھ رہیں گے اور اس کے بعد بھی۔ ناول کا اختتام سانتیاگو کے فاطمہ کے پاس واپس جانے کے منصوبے پر ہوتا ہے، جانتے ہوئے کہ اس نے اپنی ذاتی لیجنڈ کو مکمل کر لیا ہے اور وہ روحانی اور مادی دولت دونوں میں امیر ہو چکا ہے۔ اس کا تھوڑا سا تجزیہ دیکھتے ہیں۔ الکیمسٹ موضوعات اور علامتوں سے بھرپور ہے۔ مرکزی موضوع اپنی ذاتی لیجنڈ یا مقدر کی پیروی کرنا ہے، یعنی کسی ایک مقصد کو چن لینا اور ہمیشہ اس کے پیچھے دوڑتے رہنا ہی زندگی ہے۔ یہی یولیسیز کا پیغام ہے، جو ناول کے مطابق زندگی کا روحانی مقصد ہے۔ کہانی خوابوں کی پیروی کرنے اور اس سفر کے دوران ذاتی ترقی کی اہمیت پر زور دیتی ہے، یعنی پرسنل ڈیولپمنٹ پر، جو کہ مشتمل ہے آپ کی روح پر اور آپ کے جسم پر۔ کوئلو مختلف روحانی اور فلسفیانہ خیالات کو شامل کرتا ہے، جن میں فطرت کی وحدت، کیمیاگری کے عمل کو ذاتی تبدیلی کے استعارے کے طور پر اور دل کی بات سمجھنے اور سننے کی اہمیت شامل ہے، یعنی اپنی چھٹی حس کا بہترین استعمال، لیکن صرف اس وقت جب آپ نے کسی پیر و مرشد کا ہاتھ تھاما ہو، یعنی کسی الکیمسٹ کا۔ ناول روح کی دنیا کے تصور کو بھی اجاگر کرتا ہے، یعنی تمام مخلوقات آپس میں جڑی ہوتی ہیں اور ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، یعنی آپ میں جو روح ہے، دنیا کی ہر شے میں جو زندہ ہے اس میں وہی روح موجود ہے، چاہے وہ انسان ہے یا انسان نہیں ہے، ہم تمام انسانوں میں ایک جیسی روح موجود ہے۔ سانتیاگو کا سفر خزانے کی تلاش کے ساتھ ساتھ کائنات کی روحانی حقائق کی دریافت کرنے کا بھی ہے۔ آخرکار الکیمسٹ خود شناسی یعنی سیلف ریئلائزیشن، ایمان اور خوابوں کی طاقتور تبدیلی کی کہانی ہے، یعنی آئیڈیالزم کی تکمیل ہے۔ جو آپ سوچتے ہیں وہ کر بھی سکتے ہیں۔ سانتیاگو کی مہم یعنی ایڈونچر قارئین کو سکھاتی ہے کہ اصل خزانہ مادی دنیا میں نہیں بلکہ سفر میں اور اس دوران حاصل کی گئی حکمت یعنی ورلڈلی وزڈم میں
होता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी, आपको नॉवल पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आपका शुक्रिया।